Okay, student, this is video lecture number 2 of week 1 कोल असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो फर्स्ट वीडियो क्लिप था उसमें हमने ये देखा था कि जी हमने असेंबली लैंग्वेज क्यों पढ़नी और व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने उसमें देखा कि हमारे पास आर्किटेक्चर को समझना ज़रूरी है. अच्छा, थोड़ा सा हम पहले जर्नल आर्किटेक्चर को स्टडी करते हैं. ऑल्दो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, लेकिन स्टिल क्विक रिव्यू. और उसके बाद जो आर्किटेक्चर हम इस कोर्स में हम फॉलो करेंगे उस आर्किटेक्चर के बारे में हम बातचीत करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, हमारा जो एक माइक्रो कंप्यूटर होता है विच कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, उसके 3 बेसिक इंपॉर्टेंट यूनिट होते हैं. ठीक है, CPU, मेमोरी यूनिट एंड IO सर्किट. ठीक है, इनपुट आउटपुट सर्किट. CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसर भी इसे कहा जाता कह सकते हैं. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि CPU जो होता है इट्स अ बॉक्स एंड प्रोसेसर इज़ अ चिप. ये दोनों चीज़ों के दो चीज़ों का दो नाम है. एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम है. काम भी सेम है और चीज़ भी एक है. तो आप इसे प्रोसेसर भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, और आप इसे क्या कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं. जो एक्चुअल काम होता है वो बेसिकली हमारे पास प्रोसेसर में ही होता है. देखें, एक चीज़ आपको बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए कि हमारे जो भी कंप्यूटर होगा उसका एक काम होता है टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, टू प्रोसेस डाटा. ठीक है, तो मेरे इंस्ट्रक्शन का जो बेसिक काम है और वो एक ही काम है, टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन. जो इंस्ट्रक्शन यूज़र उसे देगा उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना और उसके मुताबिक हमारे पास आउटपुट को लेके आना. ठीक है, तो ये हमारे प्रोसेसर का काम है. दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि यहीं पर सारी प्रोसेसिंग होती है. मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट हमारे पास मेमोरी होती है. अच्छा, थोड़ा सा मेमोरी आपको बता दूं. आप जब से आपने कंप्यूटर्स को पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपको ये बताया होगा कि जी मेमोरी का होना लाजमी है कंप्यूटर्स के साथ, वरना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. हमारा जो प्रोसेसर है, ये हमारा जो कंप्यूटर है, इट्स अ डम मशीन. डम मशीन का मतलब है उसमें सोचने, समझने, याद रखने की सलाहियत नहीं है, या वो इंटेलिजेंट नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे फ़र्स्ट टाइम आपने जब बचपन में 2+2 पढ़ा होगा तो आपने बड़ी मुश्किल से 4 लिखा होगा करेक्टली. अब आप उसके बाद जब आपको समझ आ गई 2+2 है, तो आपको सोचना नहीं पड़ा होगा. जब भी आपसे पूछा गया होगा 2+2 क्या है, तो आपने 4 का आंसर दे दिया. आपने उसमें कैलकुलेट भी नहीं किया. रीज़न इज़ दैट कि आप इंटेलिजेंट हैं. ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, ठीक है, बट मशीन्स आर नॉट. तो मशीन के पास जब भी एक प्रॉब्लम आएगी तो एवरी टाइम इट हैज़ टू कैलकुलेट, इट हैज़ टू कंप्यूट. ठीक है, उसे प्रोसेस करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमारे पास मेमोरी की ज़रूरत है. ठीक है, जैसे आपको याद है बचपन में अगर आपको सिखाया होगा, आपको लाइंस लगा के 2 लाइंस लगाई होंगी, फिर 2 और लाइंस लगाई होंगी, और फिर आपको टीचर ने कहा होगा जी काउंट करें, तो आपने कहा होगा 4 है. सिमिलरली आपके प्रोसेसर को एवरी टाइम ये एक प्रोसेस करना पड़ेगा हमारा कंप्यूटर, क्योंकि इंटेलिजेंट नहीं है. तो हमारे पास इस चीज़ को याद रखना या डेटा को याद रखना या इंस्ट्रक्शन को, अगेन अगर आपको कह दिया जाए कि आपने सुबह 8:30 बजे क्लास लेनी है, तो आपको रोज़ाना टाइम टेबल नहीं दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, एंड बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट तो आप उस टाइम पर आ जाएंगे अपनी क्लास में. तो हमारे पास इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि हमारा कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसे हर दफ़ा बताना पड़ता है. तो उस बताने के लिए हमारे पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम इस डाटा को और इंस्ट्रक्शन को रखें. तो दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी यूनिट. ठीक है. अच्छा, हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट है, बाइट होती है. हमारे पास हर लोकेशन का एक एड्रेस होता है. वर्ड हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम दो कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे. एक तो वर्ड जनरली हम यूज़ करते हैं, 16 बिट्स को हम वर्ड कहते हैं. ठीक है, 8 बिट्स को हम बाइट कहते हैं, 16 बिट्स को हम वर्ड कहते हैं. लेकिन हमारा प्रोसेसर जितना डेटा प्रोसेस कर सकता है, हम उसको कंप्यूटर वर्ड भी कहते हैं, प्रोसेसर वर्ड भी कहते हैं. तो उसे हम वर्ड साइज़ भी कहते हैं. कुछ प्रोसेसर हमारे 16 बिट्स के होते हैं, वर्ड के होते हैं, कुछ 32 बिट्स के होते हैं, कुछ 64 बिट्स के भी होते हैं. तो जितना डेटा वो हमारा प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं. डेटा जो हमारे पास स्टोर्ड होता है वो हमारे पास कंटेंट होता है. एड्रेस बाइट जो होती है वो लोकेट करता है कि हमारा डेटा कहाँ होता है. और हमारे पास जितनी हमारे पास मेमोरी में डेटा की लोकेशंस होते हैं, उतने ही हमारे पास यूनिक एड्रेसेस होते हैं, ताकि हम डेटा को बड़ी आसानी से फेच करके लाएं और हमारे पास कभी भी डेटा को फेच रीड करने में या राइट करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन अ यूनिक एड्रेस. ठीक है, तो ये हमारे पास हमें बातें पता हैं. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा वर्ड के बारे में कहा गया है. ये हमारे पास 8 बिट्स यानी बाइट की रिप्रेजेंटेशन है. अच्छा, हमारे पास जो बाइट होती है उसमें हमारे पास, आपने पढ़ा होगा DLD में भी, डिस्क्रीट में भी पढ़ा होगा, कि हमारे पास जो यूनिट होता है
اس کو اگر ہم بائٹ کی بات کریں تو یونٹ ہمارا 8 بٹ پہ کنسسٹ کرتا ہے، اور یہ بٹ جو ہوتی ہے 0 بٹ سے 7 بٹس تک جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل 8 بٹس ہوتی ہیں۔ اس کی جو پہلی بٹ ہوتی ہے دیٹ از کالڈ لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ، اور جو ہمارے پاس ہائر بائٹ ہوتی ہے یعنی 7 بٹ دیٹ از کالڈ موسٹ سگنیفیکنٹ۔ یہ لیسٹ سگنیفیکنٹ اور موسٹ سگنیفیکنٹ کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہوگا، جسٹ فار دا کوئک ریویو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیسٹ سگنیفیکنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو چینج کرنے میں میرے پورے ڈیٹا میں سب سے منیمم چینج آئے گا، اور اگر موسٹ سگنیفیکنٹ کو میں چینج کروں تو اس میں سب سے زیادہ میکسیمم چینج آئے گا۔ دیٹ از وائی وی کال اٹ لیسٹ سگنیفیکنٹ اینڈ لو سگنیفیکنٹ، موسٹ سگنیفیکنٹ اینڈ لیسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ کا کانسیپٹ آتا ہے۔ سملرلی اگر ہم بات کریں ایک ورڈ کی، تو اس کو ہم 2 بائٹس میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، لو بائٹ اور ہائی بائٹ۔ جو لوور بائٹ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ 7 بٹس تک، 0 سے لے کر 7 اینڈ فرام آن ورڈ ٹل 15 بٹ، یہ ہمارے پاس کیا ہوگی، ہائر بائٹ ہوگی۔ اگر اس میں ہم موسٹ سگنیفیکنٹ اور لیسٹ سگنیفیکنٹ کا کانسیپٹ دیکھیں تو آپ کے پاس 0 جو ہوگی موسٹ سگنیفیکنٹ ہوگی، اور 15 جو ہوگی وہ لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہوگی۔ یہ آپ کریکشن کر لینا، یہ میں بھی آپ کو ہینڈ آؤٹس میں کریکشن کر کے دوں گا۔ میموری میں جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے ریڈ اینڈ رائٹ کا، ٹھیک ہے۔ ریڈ اینڈ رائٹ، ریڈ اینڈ رائٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے پاس میموری کے 2 ہی آپریشن ہوتی ہیں، یا تو ہم نے ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈیٹا کو استعمال کرنا ہے، اور یا ہم نے ڈیٹا کو رائٹ کرنا ہے یعنی سیو کرنا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل جیسے آپ رجسٹر میں اپنی کاپیز میں اپنی نوٹ بکس میں آپ کوئی چیز لکھتے ہیں، رائٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو کیپ ریکارڈ، اور اس ریکارڈڈ اسٹور ڈیٹا کو جب آپ استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ریڈ کریں۔ تو ہمارے پاس میموری بھی ایک اسٹوریج یونٹ ہے جہاں پر ہمارے پاس 2 ہی آپریشن ہوں گے، یا ریڈ ہوگا یا رائٹ ہوگا، ٹھیک ہے، یا آپ ڈیٹا اسٹور کریں گے تو رائٹ کریں گے، ڈیٹا استعمال کریں گے تو ریڈ کریں گے۔ سملرلی ہمارے پاس میموری، مین میموری کی 2 ہمارے پاس پھر فردر ٹائپس ہیں، ایک کو ہم ریم کہتے ہیں، ریڈ اونلی میموری، ہم ریم کہتے ہیں رینڈم ایکسیس میموری، جہاں پر رینڈم کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیٹا کسی بھی لوکیشن پہ جا سکتا ہے، اور رینڈملی کسی لوکیشن سے بھی رائٹ ہو سکتا ہے، اور رینڈملی کسی لوکیشن سے بھی ریڈ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم رینڈم کا مطلب ہے سیکوینشل ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے میگنیٹک ٹیپس میں ہوتا تھا۔ ریڈ اونلی میموری روم ہمارے پاس کیا ہے کہ صرف اس میں ڈیٹا ریڈ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہمارے جو مینوفیکچرر آف دا کمپیوٹر ہوتا ہے اس نے کچھ خاص قسم کی انفارمیشن رکھی ہوتی ہے جسے ہم ریڈ کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں ہم نے چینجز کی تو ہمارے پاس بہت سارے ایشوز آئیں گے اور ہمارا کمپیوٹر صحیح کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہم تھوڑا سا کوئک جائیں گے کیونکہ یہ چیزیں آپ لوگوں نے آلریڈی ڈسکس کی ہیں۔ بسز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں؟ بس جیسے نام سے ظاہر ہوتا ہے، بس از اے کیریئر۔ ہمارے پاس 3 امپورٹنٹ بسز ہوتی ہیں، ایڈریس بس، ڈیٹا بس اینڈ کنٹرول بس۔ ایڈریس بس کیا ہوتا ہے؟ ایڈریس بس بیسکلی جہاں سے ہم نے ڈیٹا اٹھانا ہے یا ڈیٹا کو ہم نے ریڈ کرنا ہے یا رائٹ کرنا ہے، کس لوکیشن سے اٹھانا ہے اس کا ہمارے پاس ایڈریس ہوتا ہے۔ ہم نے ڈیٹا کو ریڈ یا رائٹ کرنا ہے، وہ کیا ہوگا، وہ ہمارے ڈیٹا بس پہ جائے گا، اور انسٹرکشنز جو ہوں گی ہمارے پاس کیا ہوں گی، وہ ہمارے پاس کنٹرول بس پہ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کام سی پی یو کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے جس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سی پی یو ہوتا ہے۔ سی پی یو ہمارے پاس مین پروسیسر ہے جہاں پر ہم نے تمام چیزوں کو پروسیس کرنے ہیں۔ میموری میں ہمارا ڈیٹا بھی جائے گا، میموری میں ہمارے پاس انسٹرکشنز بھی جائیں گی، تو ہمارے پاس میموری میں ہوتی ہے۔ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس سے ہم ڈیٹا لیں گے، یعنی جیسے ہم نے کوئی چیز ڈیٹا بھی ہم نے ان پٹ ڈیوائس سے لینا ہے، اور پروسیس ڈیٹا کو ہم نے آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ شو کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ تینوں بسز جو ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ سی پی یو رسپانسبل فار دا پروویژن آف ایڈریسز میموری میں بھی، اور کس ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس سے ڈیٹا لینا ہے یا دینا ہے وہ ہمارے پاس ہمارا سی پی یو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ سملرلی کنٹرول بس جو ہے اکارڈنگلی کہ کون سا کام کرنا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، اور ڈیٹا بس بھی ان تمام میں شیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس بسز ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے فار دا ٹرانسپورٹیشن آف ڈیٹا، ایڈریس اینڈ انسٹرکشن، دیٹ از کنٹرول۔ اچھا، سی پی یو کے ہمارے پاس مشین کوڈ یوزیج ہے، انسٹرکشن سیٹ ڈیفائنڈ ہے، انسٹرکشن آف ایوری سی پی یو از یونیک، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں، ہم ذرا کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس مشین کوڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہمارے پاس پروسیس ہوتا ہے وہ ایز اے مشین کوڈ ہوتا ہے، یعنی بائنری کوڈ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس انسٹرکشن سیٹ ڈیفائن ہوتا ہے۔ انسٹرکشن سیٹ کیا ہوتا ہے؟ انسٹرکشن سیٹ ہمارے پاس پروسیسر کی جتنا بھی ہمارے پاس پروسیسر انسٹرکشنز کو پروسیس کر سکتا ہے وہ ایک سیٹ ہوتا ہے، اور اس سیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسٹرکشن سیٹ۔ یعنی میرے فار ایگزامپل اگر میں ایک کیلکولیٹر کی بات کروں، کیلکولیٹر اگر بہت سمپل ہے تو اس کا انسٹرکشن سیٹ ہوگا پلس مائنس ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر اور آپ فنکشنز ڈالتے جائیں گے تو اس کا انسٹرکشن سیٹ انہانس ہوتا جائے گا۔ سملرلی ہر کمپیوٹر کا انسٹرکشن سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفائنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا کے لیے اسے مشین کوڈس چاہیے ہوتے ہیں، ڈیٹا ریپرزنٹیشن بھی اس کی مشین کوڈس کی بیس پر ہوتی ہے، اور ہمارے پاس جو انسٹرکشن کا فارمیٹ ہوتا ہے وہ بھی یونیک ہوتا ہے،
اور سملرلی ہمارے پاس جو انسٹرکشن سیٹ ہوتا ہے وہ بھی ہر سسٹم کا CPU کا یونیک ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے پاس جب ہمیں تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے ہماری اسمبلی لینگویج بھی ہر پروسیسر کی کیا ہوگی، ڈفرینٹ ہوگی فار دا سیم ریزن، کیونکہ اس میں انسٹرکشنس فرق ہیں، ان کا مشین کوڈ فرق ہے، تو اس لیے ہمارے پاس فرق ہوگی. لیکن ہمارے پاس جنرلی ہمارے پاس جو CPU ہوتا ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوا ہوتا ہے. ایک ہم ایگزیکیوشن یونٹ کہتے ہیں جسے ہم ALU کہتے ہیں، اور بس انٹرفیس یونٹ کہتے ہیں. انسٹرکشن ایگزیکیوشن جو ہے یعنی ہمارے پاس انسٹرکشن کیسے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، یہ بتاتا ہے کہ انسٹرکشن کیسے ایگزیکیوٹ ہوگی، ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پاس انسٹرکشن ہوتی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے مشین انسٹرکشن. ایک ہوتی ہے آپ کوڈ جسے آپ آپریشن کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہوتی ہے آپرینڈ. اچھا، آپ کوڈ ہمیں یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپریشن کیا ہے. فار ایگزامپل ایڈ از دا آپ کوڈ جو ڈیفائن کر رہا ہے آپریشن کیا ہے. اور بی اور سی دو ویریبلس ہیں جو جن دونوں نے ایڈ ہونا ہے. تو یہ آپریشن کس پہ اپلائی ہو رہا ہے، ایڈ پر اے اور یا بی اور سی پر اپلائی ہو رہا ہے. تو بی اور سی ہمارے پاس کیا ہو گئے، آپرینڈ ہو گئے. اور آپ کوڈ کیا ڈیفائن کر رہا ہے، ہمارے پاس آپریشن کیا ہے. سملرلی اگر میں اس آپریشن کو چینج کر دوں، میں کر دوں مائنس یا سبٹریکٹ، تو آپ کوڈ سبٹریکشن کا فرق ہوگا. یہ ایک بائنری کوڈ ہوتا ہے جسے صرف مشین سمجھ سکتی ہے، اور یہ کہاں پہ ڈیفائن ہوتا ہے، اس کے انسٹرکشن سیٹ میں ڈیفائن ہوتا ہے. لیکن آپ کوڈ ڈیفائنس کہ کیا آپریشن پرفارم کرنا ہے، اور جن پہ آپریشن پرفارم ہوگا وہ آپرینٹ ہوتا ہے. جب ہمیں آپ کوڈ اور آپرینٹ کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے تب ہمیں کسی بھی انسٹرکشن کو بڑی آسانی سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ہم اپنے ویک نمبر 1 کا کول کا ویڈیو لیکچر نمبر 2 یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. ہم دوسرا جو ہمارا تھرڈ ویڈیو کلپ ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے، اور وہاں پر ہم انسٹرکشن ایگزیکیوشن سائیکل کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو.